میرے سے آج ہم حضرت مولانا حافظ محمد اشرف مزری صاحب کے پاس موجود ہیں۔ حضور آپ سے عرض ہے کہ شبان کے فضائل یا شبان کے روزوں کے بارے میں یا شب برات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، تمام دنوں کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ جی بولیے۔ خود اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس کے اندر مہینوں کے اندر کسی کا اختلاف نہیں۔ سبھی کہتے ہیں، اگر آپ اردو دان سے پوچھیں وہ بھی جنوری فروری گن کر آپ کو 12 پورے کر دے گا۔ اگر آپ کسی دیہاتی سے پوچھیں گے وہ بھی آپ کو ہاڑ ساون ماما پھگڑ یہ گن کر پورے کر دے گا۔ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے وہ بھی آپ کو محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی گن کر 12 مہینے پورے کر دے گا۔ جی بالکل۔ ان 12 مہینوں کے اندر کسی کا اختلاف نہیں، سب کا بنانے والا اللہ ہے۔ اور پھر ان 12 میں سے رب تعالی نے خود ارشاد فرمایا، منہا اربعۃ حرم۔ اللہ کے نزدیک 4 معزز ہیں۔ اربعۃ حرم، 4 کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی عظمت ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے پہلا جو مہینہ ہے وہ رجب المرجب شریف کا، آگے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت شان والا مہینہ ہے۔ اس کی شان میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ خود رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء کائنات کے والی و مختار نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری، یہ شعبان میں پاک محمد کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت آپ کے فرمان سے جس طرح دن اجاگر ہے اور 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اسی طرح حضور کا یہ فرمان، شعبان میرا مہینہ ہے، تو نبی کا غلام اس مہینے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا، ویسے تو آپ ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی 14 15 کو 13 14 15 کی تاریخ کو یہ ایام بیض کے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کے اندر تو حضور خصوصی انتظام و اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر یہ بخشش کی، یہ سیزن کے دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس ماہ مقدس کے اندر رب تعالیٰ کے بندوں، حضور کے غلاموں، ہر دن اور ہر رات ہم یہ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، صدا کرتے ہیں، مالک مہربانی فرما، یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، یہ عطا فرما۔ اسی مہینے کے اندر اور رب تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ او کما قال کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ وہ لیلۃ مبارکہ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان جو ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ راتیں آتی رہیں گی، دن بھی آتے رہیں گے، خدا جانے ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر یہ مہلت عطا فرمائی ہے تو 15 شعبان کی رات غفلت کے ساتھ نہ گزارنا۔
15 شعبان کی رات بہت عظمت والی رات ہے. اس طرح سمجھ لو 15 شعبان کی رات وہ آگ لگانے والی رات نہیں ہے، وہ آگ بجھانے والی رات ہے. لہو و لعب کے اندر زندگی گزارنا، کھیل کود کے اندر زندگی گزارنا، خاص کر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو میسج دوں گا، اس رات کی عزت کرنا، قدر کرنا. یہ راتیں آئیں گی، خدا جانے ہماری باتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. ایک بجٹ پاس ہوتا ہے، حکومت وقت پاس کرتی ہے، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے. ایک بجٹ ہمارے لیے ہمارا رب پیش کرتا ہے، وہ اسی 15 شعبان کی رات کو ہی پیش ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے جب ہمارے حق کے اندر ہمارا رب فیصلہ کر رہا ہو تو ہم عاجزی انکساری کے ساتھ سر بسجود ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر تضرع ہونا چاہیے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا اور صدا اور دعا ہونی چاہیے. مالک ہماری جو آئندہ زندگی آنے والی ہے، اس رات میں ہمارے حق کے اندر بہتر فیصلہ فرما، ہمارے حق کے اندر مالک کرم نوازی فرما، ہمارے حق کے اندر رزق کے اندر اسودگی فرما، مال کے اندر اسودگی فرما، جان کے اندر اسودگی فرما، صحت تندرستی ایمان کی سلامتی نصیب فرما. ہر رات کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ کی رحمت آخری آسمان کے اوپر مغرب کے بعد ہی آبادی دینا شروع کر دیتی ہے. ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں. مصیبت زدہ اگر تندرستی چاہتا ہے آ جا میری بارگاہ کے اندر، مانگنا تیرا ہے کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے. بے اولاد ہو اگر اولاد کی نعمت نہیں ملی، آج کی رات 15 شعبان کی رات اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی شان والی رات ہے. شان دینے والا خدا ہے، مقام دینے والا خدا ہے. اس رات کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی حضور کے صدقے سے. تو اس رات کے اندر بے اولاد چاہتے ہو، رات کو بیدار رہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. اس کے بھرے خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، آسمان کے خزانوں کا مالک بھی اللہ. پھر اسی کی بارگاہ کے اندر التجا کرنی ہے، صدا کرنی ہے. اگر آپ کسی دنیا دار سے ایک مرتبہ سوال کریں، ایک مرتبہ دے گا، دوسری مرتبہ جاؤ گے تو وہ اپنا رخ پھیر لے گا اور کہے گا پھر وہ مانگتا آ رہا ہے. اگر دنیا دار سے بار بار مانگے یہ ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تو مجھ سے بار بار مانگ. اگر اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. پھر اسی کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، صدا کرنی ہے، دعا کرنی ہے. وہ کون ہے جڑا دے کے ول جنواوے نہ، دردی منگ پن چھٹ دی نہیں، منگو جائے ویلے ہی مل ویندی، روح رجدہ نہیں دل ہٹ دی نہیں، اسا منگ دو شام عشاء توڑی، ول پج ویندو پاؤ پھٹ دی نہیں، اکرام اسا نت پن کھاندو، او ڈھیر دے دے انہی کھٹ دی نہیں، او ڈھیر دے دے انہی کھٹ دی نہیں. دیون والے بس نہیں کیتی پر دامن ساڑے چس نہیں کیتی، منگتے ارشد تھک پہن پر دیون والے بس نہیں کیتی. باب آدم سے لے کر آج تک اور آج کے بعد تک قیامت تو مابعد دینے والی وہ ہستی ہے، وہ ہستی کا فرمان علی شان ہے. لیلۃ مبارکہ ایک بار ضمناً بھی عرض کر دوں، جس رات کے اندر لا مکان سے آسمان دنیا کے اوپر قرآن مجید کا نزول آیا، وہ رات برکت والی ہے. قرآن مجید اس کے اوپر شاہد ہے، اللہ کی کلام اس کے اوپر شاہد ہے. جب قرآن کی رات آئے وہ تو برکت والی رات ہو، جب آمنہ کے لال کی باری آئے وہ رات کیوں برکت والی نہ ہو. وہ حضور کے توسل سے ہمیں یہ راتیں نصیب ہوئی، حضور کے وسیلہ سے یہ دن ہمیں نصیب ہوئے. اللہ نے ہمیں جو قرآن مجید عطا فرمایا یہ بھی صدقہ حضور رحمت دو عالم نور مجسم کا ہے. میرے بھائیوں وہ عظمت اور برکت والی رات، ایک بات ذہن کے اندر رکھنا، وہ آگ لگانے والی نہیں، آگ بجھانے والی رات ہے. اس رات کے اندر اللہ تعالی ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے. غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو. جو ہے کیا ہے کمزور طبقہ ہے اس کو اٹھانا چاہتے ہو، کمزوروں کی مدد کرنا چاہتے ہو. آپ تو تر بتر نوالے کھاؤ، تر بتر کے کھانے کھاؤ، اور غریب کی اس رات ہانڈی اور اس کا چولہا نہ جلے. میرے بھائی
یہ تیری دولت ہمیشہ ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہنی. یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مرصدہ فی عمد ممددہ. جس دولت کو آج گن گن کر رکھ رہا ہے یہ تیرے کام نہیں آنی. کام وہی آنی ہے جو تو نے کھا دی ہے, جو خدا کے راہ کے اندر لٹا دی ہے. وہ دولت ہر مقام کے اوپر تیرے کام آنی ہے. اتنی عظمت اور برکت والی رات. امام بہقی نے بہقی شریف کے اندر فرمایا اس رات بھی چند ایسے بدبخت انسان ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں سے ایک مشرک ہے, اور کچھ لوگوں نے شرک کی مشین چلائی ہوئی ہے. بزرگ کا احترام کر لیا تو کہتے ہیں شرک ہے, استاد کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا کہتے ہیں شرک ہے, پیر و مرشد کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا کہتے ہیں یہ شرک ہے. یہ شرک نہیں ہے, شرک کچھ اور بات ہے. یہ تو تعظیم ہے. جنہیں اللہ معظم بنائے ان کی تعظیم کرو, جسے رب نے معزز بنائے اس کی عزت کرو, جو مکرم ہے اس کی تکریم کرو. ہاں جو احترام کے قابل ہے یہ تو احترام کے تقاضے ہیں. یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے. شرک اور چیز ہے. اللہ کے نبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گارنٹی عطا فرمائی میری امت بقایا کاموں کے اندر تو ملوث ہو سکتی ہے, میری امت کو اللہ نے شرک سے ہمیشہ کے لیے بری فرما دیا ہے. میری امت ہمیشہ کے لیے شرک سے بری ہے. حضور کا امتی کبھی مشرک نہیں ہو سکتا, جو مشرک ہے وہ کبھی امتی نہیں ہو سکتا. یقیناً قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان الشرک لظلم عظیم. بس شرک سب سے بڑا کیا ہے؟ لظلم عظیم. بہت بڑا ظلم عظیم ہے, بہت بڑا ظلم عظیم ہے. جو آدمی مشرک ہے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی. اس کو چاہیے یہ رات آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے, اللہ کی طرف رجوع کر لے, اپنے رب کو راضی کر لے, اپنے تن اور من کو صاف کر لے, دل کی گہرائیوں سے اللہ کی توحید کے اوپر کاربند ہو جائے, اور کاربند ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرے. خدا تبارک و تعالی آنے والی رات کے فیوض و برکات اس وقت عطا فرمائے گا جب اس گناہ سے وہ توبہ کر لے گا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, جو آدمی کیا ہے؟ شرابی ہے. ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, نبی کے غلام ہیں. شراب اور پیشاب دونوں برابر ہیں. جو شراب پیتا ہے وہ پیشاب پیتا ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ سارے شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ان کاموں کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائے گا. شرابی بندہ, وہ شراب پینے والا, وہ کیا کرے؟ اس رات آنے سے پہلے پہلے اپنے اس دھندے سے, اس کام سے, اس پینے سے وہ توبہ کر لے تاکہ آنے والی رات کے فیوض و برکات وہ حاصل کر سکے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, وہ کون لوگ ہیں جو صلہ رحمی سے آ رہی ہے, جو ہر وقت لوگوں کی اسی ٹوہ کے اندر لگے ہوتے ہیں. بس ادھر اٹھے ادھر چلے گئے, ادھر اٹھے ادھر چلے گئے. بس اپنے آپ کے اندر وہ تو بڑا اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ اصلاح نہیں ہوتی, یہ گناہ کا کام کر رہتے ہیں. لئی بجھائی جسے کہتے ہیں, لوگوں کے اندر فساد برپا کرنا, لوگوں کے اندر کیا کرنا, امن کو تباہ کرنا. اگر ایسا کوئی بندہ ہے جس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے, اس رات آنے سے پہلے پہلے اسے بھی توبہ کر لینی چاہیے. اس کے بعد متکبر انسان, جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا, جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا. انسان تو انس سے ہے, ہاں انسان نسیان سے بھی علماء کرام نے لکھا, لیکن انسان انس سے ہے. محبت, پیار, شفقت یہ انسان کا کام ہے. اگر محبت کرنے پر آ جائے تو وہ تو کتوں کے پاؤں چوم رہا ہوتا ہے. نفرت کے اوپر آ جائے تو اپنی بیٹی جیسی عظیم نعمت کو درندہ بن جاتا ہے. انسان انسان ہے, انسان ہے. کسی کہنے والے نے کہا نا, ڈٹھا رات میں خواب عجیب جیاں سد کہنی کتھ مہمانا سے, کہے رستہ لے اسا ٹر پہ ہے ڈٹھا رستے چی گستانا سے. ایک ہڈی آئی ساڑے پیر تلے, یہ منظر دیکھ حیرانا سے. وہ ہڈی بولی کچھ خیال تکر اسا وی تائیں ورگے انسانا سے.
انسان بنو، انسان بنو، انسانیت کا درس انسان انستے ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے وجود کے اندر یہ چیز راستے کر لو، ہر کی قدر کرنی ہے، ہر کو اللہ نے جسے عزت دار بنایا اس کی عزت کرنی ہے۔ تو صلہ رحمی اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ دار، اپنے برادری، ان کے اندر اگر قطع رحمی کی ہوئی ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو راضی کر لو۔ خاص کر اپنے والدین کو ناراض کرنے والا انسان جتنے تو چلے کرتا رہے، جہاں جہاں تو واعظ و نصیحت کرتا رہے، جہاں جہاں تو تبلیغ کا کام کرتا رہے، جہاں جہاں تو دین کا کام کرتا رہے، تیرا دین اس وقت قبول ہوگا جب تیرے والدین تیرے اوپر راضی ہوں گے، خدا بھی اس وقت راضی ہوگا، پاک محمد مصطفیٰ بھی اس وقت راضی ہوں گے جب تو اپنے والدین کو راضی کر دے گا۔ اگر والدین کو تو نے کوئی کیا ہے، ان کا دل رنجیدہ کیا ہوا ہے، ان کا دل کپیدہ کیا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اوپر تو نے کیا ہے، وہ تیر تلوار چلائے ہوئے ہیں، بستر ایسے چلائے ہوئے ہیں، ان کے دل کے اوپر تو نے بوجھ اٹھایا ہے، اس بوجھ کو پہلے اتارنا ہوگا تاکہ آنے والی یہ لیلت مبارکہ، یہ میری بات نہیں ہے، قبلہ نیّر صاحب کی بات نہیں ہے، میرے برادر محترم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لیلت مبارکہ، یہ رات تو برکت والی ہے، لیکن حضور نے شرط لگا دی، یہ جو کام ہے ان کاموں سے توبہ کرنی ہوگی، پھر یہ اللہ تبارک و تعالی اس برکت والی رات کی برکت نصیب فرمائے گا۔